بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ اپنی ہانی دعا اور امید کے ساتھ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ خوش امید نئی ویڈیو کے ساتھ ہانی حاضر ہے۔ میری ویڈیو کے آغاز سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پریس کر دیجیے نئی آنے والی بہت اچھے امیزنگ فیکٹس ویڈیوز اور ہسٹریز کے لیے۔ عرب ویڈیو کہا جاتا ہے سیف نام کا ایک شہزادہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لگ بھگ 866 سال پہلے برسر اقتدار مصر کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دلی کا ایک شہزادہ تھا۔ اسے خواب میں ایک خوبصورت پری دکھائی دی جس پہ وہ جی جان سے فرشتہ ہو گیا۔ اس نے اپنی مملکت کے سبھی نجومیوں سے اس حسین پری کے بارے میں پوچھا۔ نجومیوں نے بتایا کہ یہ اسے ایک جھیل کے کنارے ملے گی۔ شہزادہ جو کہ اس کے لیے دیوانہ ہوا تھا، اس نے نجومیوں کی بات مان لی۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ اگر اسے پری کو حاصل کرنا ہے تو 12 سال کی ریاضت کرنی ہوگی اس جھیل کے پاس بیٹھ کر۔ شہزادہ نے یہ بات مان لی اور وہ اس پرخطر سفر پہ نکل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا اس نے 12 سال کی ریاضت کی، اور ایک دن جب وہ پری کے تصور میں آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا تو اسے کچھ پروں کی پڑپڑاہٹ سنائی دی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا 360 پریوں کا ایک گھور، جن کے ساتھ ان کی ملکہ بھی تھی۔ اس ملکہ پری کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ یہ تو وہی پری ہے جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ پریوں نے، جو کہ جانتی نہیں تھی کہ وہاں پہ کوئی آدمزاد بھی موجود ہے، جو اس جھیل پر رقص کرنے اور غسل کرنے اترتی تھی، انہوں نے اپنی پوشاکیں ایک طرف رکھی اور جھیل میں اتر گئیں۔ شہزادہ جو کہ اس پری کے لیے، جس کا نام بدیع الجمال بتایا جاتا ہے، اس پری کی پوشاک اٹھا کے چھپا دی، لیکن پریوں نے اسے یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ باقی پریوں نے فوراً اپنی لباس اٹھائے اور وہاں سے چلی گئی۔ شہزادی پری جو کہ شہزادے سے اپنے لباس کو مانگتی رہی، شہزادے نے اسے شادی کے لیے کہا اور اسے اپنی 12 سال کی ریاست اور اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ پری یہ سن کر شادی کے راضی ہو گئی۔ دوسری جانب باقی پریوں نے پری کے منگیتر سفید دیو کو یہ سب جا کے بتایا۔ دیو جو بہت غصے میں آ گیا تھا، اس نے وہاں جھیل کے پاس جا کر جھیل کا بند توڑ دیا اور جھیل کا پانی ساری وادی میں پھیل گیا۔ شہزادہ اور پری جو کہ اس دیو سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لے چکے تھے، جو کہ وہیں اس کے نزدیک وادی میں ہی واقع تھی، اس شہر کا ایک بڑا حصہ اس پانی میں ڈوب گیا۔ کہا جاتا ہے غار میں بھی پانی چلا گیا تھا، لیکن مقامی لوگ جو اب بھی یہ بات بتاتے ہیں اور یہ کہانی سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ شہزادہ اور پری اب بھی اس غار میں زندہ ہیں۔ گویا کہ یہ کہانی ایک حقیقت نہیں بلکہ ایک افسانہ لگتی ہے، لیکن وہاں کے لوگ اب بھی اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور یہ کہانی ہے وادی کاغان میں واقع جھیل سیف الملوک کی، جو کہ اپنی ملکوتی حسن کی وجہ سے تو مشہور ہے ہی، لیکن یہ دیو ملائی کہانی جو کہ دنیا بھر میں اس کی وجہ شہرت ہے۔ جھیل سیف الملوک جسے پریوں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سیف الملوک اس کا نام اس شہزادے کی وجہ سے ہی پڑا تھا۔ ہر سال پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سے بھی لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں اس خوبصورت سی جھیل کو دیکھنے کے لیے، جو کہ سردیوں میں برف کی چادر اوڑھ لیتی ہے، لیکن گرمیوں میں انتہائی خوبصورت۔ اس کے شفاف پانی میں آسمان کے ساتھ ساتھ اطراف کے پہاڑوں کا عکس دکھائی دیتا ہے، جو کہ خوابناک سا منظر پیش کرتا ہے۔ اسلام آباد سے 257 کلومیٹر کے فاصلے پر برف پوش پہاڑوں میں گھری ہوئی وادی کاغان، جو کہ کم و بیش 9 چھوٹی بڑی جھیلوں کی وجہ سے مشہور ہے، اسے جھیلوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اس وادی کا چپا چپا بہت خوبصورت، بہت حسین ہے، مگر جھیل سیف الملوک کو وادی کاغان کا جھومر کہا جاتا ہے۔ یہ سحر انگیز جھیل انتہائی خوبصورت، جسے دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے 3 لاکھ سال پہلے تب وجود میں آئے جب وادی کاغان کا سارا علاقہ پہاڑوں سمیت سب برف میں ڈھکا ہوا تھا، لیکن ایک بڑے برفانی تودے نے اس دریا کا راستہ روک دیا جو اس جھیل کے عین وسط سے گزرا تھا۔ اس دریا کو دور حاضر میں دریائے کنہار کہا جاتا ہے، جو کہ اب بھی اپنے پانی کا بڑا حصہ اسی جھیل سے حاصل کرتا ہے۔
جیل سے اپنے ملک کی وجہ شہرت، یہ خوبصورت کہانی جسے وہاں کے مقامی لوگ، داستان نویس اور قصہ گو، یہاں تک کہ وہاں آنے والے سیاحوں کو سیر کروانے والے گھوڑے بان، بگی بان، گھڑ سواری کروانے والے افراد، سب لوگ یہ کہانی سنا کر پیسے کماتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ چاند کی چربی پر اب بھی پریاں وہاں پہ اترتی ہیں، اس جھیل پر آتی ہیں، اور اس کے لیے دلیل پیش کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ چاند کی چربی پر ان کے گھوڑے بدک جاتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور جھیل کی طرف جانے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ جانوروں میں سبھی جانوروں کو یہ غیر انسانی مخلوق دکھائی دیتی ہے، لیکن گھوڑا بہت عقل مند ہوتا ہے، اور گھوڑے کو غیر انسانی مخلوق دکھائی دیتی ہے، اس لیے وہ چاند کی چربی پر جھیل کے پاس جانے سے گریز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ غار وہاں اب بھی موجود ہے، جہاں پہ اب بھی شہزادہ سیف اور پری بدیو جمال زندہ ہے۔ یہ کہانی، یہ داستان جو کہ حقیقت سے زیادہ افسانہ ہے، وہاں بہت مشہور ہے، اور جھیل سیف الملوک کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ یہ کہانی بھی اس کی وجہ شہرت ہے۔ لیکن اب ماہرین کا کہنا ہے کہ سیاحوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے اس جھیل کے قدرتی حسن کو پہلے ہی بہت خطرات لاحق تھے، لیکن اب تیزی سے اس کا حسن کم پڑ رہا ہے، ماند پڑ رہا ہے، جس کی وجہ تیز بارشوں کی وجہ سے پہاڑوں سے، ارد گرد کے پہاڑوں سے گرنے والا ملبہ ہے، جو کہ اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو کم کر رہا ہے، اس کا قطر اسی وجہ سے کم پڑ رہا ہے۔ اگر اس کے لیے حکومت وقت نے کوئی تدارک نہ کیا تو یہ جھیل، جو کہ ایک دن اوور فلو ہو کر وادی ناران کا ہم دونوں کو ہی اپنی پانی میں لپیٹ لے گی، ڈبو دے گی۔ اگر اس جھیل کے لیے فوری طور پہ کچھ نہ کیا گیا تو یہ جھیل ختم ہو جائے گی، اور یہی نہیں بلکہ وادی کہان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔